ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر پر مٹی ڈالنے کی دیر ہے، ایک دائیں طرف سے کیڑا، ایک سامنے سے کیڑا، ایک بائیں طرف سے، انسان کے پیروں کی طرف سے 3 کیڑے نکلتے ہیں، بچھو سام تو بات ہی کوئی نہیں، 3 کیڑے نکلتے ہیں۔ پہلا کیڑا انسان کی پلکیں اٹھاتا ہے، اس کے آنکھ کے ڈیلے میں ڈنگ مار کے سارا پانی چہرے پر نکال دیتا ہے۔ آ جا بھائی سنو سیرت نبی کی۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں عذاب قبر بتا رہا ہوں لوگوں، تمہارا یہ حال ہو گیا۔ اگر میں لوگوں عذاب قبر دکھاؤں، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ دوسرا کیڑا انسان کی دائیں طرف سے نکلتا ہے، کفن کو پھاڑتا ہے، یہ انسان کی دنی، یہ ناف، یہ سنڈی، اس کے اندر جب کیڑا مارتا ہے انسان کے پیٹ تک کی اتنیاں ساری پھٹ جاتی ہیں۔ تیسرا کیڑا انسان کے پیروں کی طرف سے نکلتا ہے، پیروں کے ناخن کے اوپر ڈنگ مارتا ہے، ماتھے تک کے جتنی ہڈیاں سب سارے کے سارے جوڑ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی اوقات۔ یارو خدا واقعی اللہ کے واسطے پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آیا، مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، تمہاری مرضی، تم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اس وقت بحیثیت مسلمان ہونے کے، اللہ کے بندے نبی کے امتی ہو کے بیٹھنا، مفید مشورہ دے کے جاؤں گا۔ اس زبان سے گانے کی عادت، غیبت کی عادت، چغلی کی عادت، گالیوں کی عادت اس زبان سے چھڑا دو، اور اللہ اللہ کا ذکر اس زبان کو اتنا یاد کرا دو، دنیا کی زندگی میں اتنا اللہ اللہ کرو کہ قبر کے اندر جانے کے بعد یہ زبان اللہ اللہ کہنا نہ بھولے۔ سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سفر میں، حضر میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جب وہ تمہیں نہیں بھولتا تم ان موقعوں پر اسے کیوں بھول جاتے ہو؟ ایک آدمی ایک سیکیورٹی گارڈ رکھے 20,000 پیسے کم نہیں۔ یہ سارے علماء کرام بیٹھے ہیں، میں نے بھی کہیں نہ کہیں کتابوں میں پڑھا ہے، فرما ایک آدمی گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، اللہ نے 16 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت اس کے پاس کھڑے کر رکھے ہیں، 16 سیکیورٹی گارڈ۔ پردے کے اندر ایک نظام ہے، یہ سانس والی نالی، یہ خوراک والی نالی، روٹی کا لقمہ انسان منہ میں ڈالتا ہے، سانس والی نالی پر فرشتہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ اندر نہ جائے، جب سانس لینے لگتا ہے خوراک والی نالی پہ فرشتہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ ہوا اندر نہ چلی جائے۔ دو فرشتے۔ عزیزو یہ آنکھ ہے، دکان بنائی، کروڑوں روپے کا دکان کے اندر سامان ڈالا، 20,000 روپے کا شٹر نہیں لگاؤ گے دکان بیکار، مالک کو لوگ بیوقوف کہیں گے۔ اللہ نے یہ دکان، اس کے اندر عزیزو ہر چیز اس میں نظر آ رہی ہے، جو دیکھ رہے ہو زمین پہ بیٹھ کے سورج کو دیکھ رہا ہے، زمین پہ بیٹھ کے چاند ستاروں کو دیکھ رہا ہے، لیکن عزیزو میرے عزیزو جب رات کا وقت آتا ہے اللہ جل شانہ ان شٹر کو گرا دیتا ہے، جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے یہ آنکھ پہ شٹر خود بخود گر جاتا ہے، جب صبح کا اجالا ہوتا ہے کوئی شٹر کو نہیں اٹھاتا، اللہ خود بخود آنکھ کے شٹر کو اٹھا دیتا ہے۔ فرمایا او میرے بندے تیری ساری زندگی کی عبادت ان پلکوں کا بدلہ نہیں دے سکتی، بتا میری نعمتوں کا بدلہ تو کیسے دے گا؟ اللہ اکبر۔ کوئی چارجنگ نہیں، کوئی چھوٹا موٹا سیل کوئی نہیں، خود ہی گر گئی، نیند آنی شروع ہوئی، یقین جانو اماں نے چادر تو جسم پہ دی، اللہ نے اس آنکھ والی چادر پر اللہ نے خود بخود پردہ گرا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ۔ چھوڑ دو گندی تہذیب، چھوڑ دو گندی گفتگو، یہ میرا بیان میرا عزیزو پوری دنیا کے اندر جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر۔ ایک دن غصے میں مولانا، میں نے پتہ نہیں کہاں تقریر کی، میرے منہ سے عجیب سی بات نکلی،
میرے نمبر پر فوراً یوٹیوب پر میرے عزیزو، واٹس ایپ پر پتہ نہیں فوراً ایک میسج آیا ایک سکھ کا، یوں اس نے ہاتھ جوڑے کہ پاجی جاندی کرو تم اس نبی کی زندگی بیان کرتے ہو جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کی تقریر مسلمان نہیں سنتے، ہم جیسے سکھ سن سن کے ہم بھی تمہارے نبی کے عاشق ہو چکے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت عظمت مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ اس کو آج کے انڈیا کے ایک کھلاڑی ہیں، یقین جانو ہندو، ان قریب انشاءاللہ فقیر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑے گا، پھر دنیا کو پتہ لگے گا خدا کی قسم محمد ذلیل کرنے نہیں آیا، محمد عزت دینے کے لیے آیا۔ نہ بولو، ہم تو فقیر سے لوگ ہیں بابو، جہاں دکان کھولی ہم نے تو حضور والی سنت کی خوشبوئیں بیچنی شروع کر دی، آئے جس کا جی چاہے لے جائے جس کا جی چاہے۔ ہماری تو دکان کے فرنٹ پر ہی مونوگرام لکھا ہوا ہے، عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سبحان اللہ۔ گالی تو میرے عزیزوں میں تب دوں، برا تو میں لوگوں کو تب کہوں، مجھے قرآن بیان کرنے کی میرے عزیزوں اس کے علاوہ کوئی فرصت ملے، ایک دن میں 4 پروگرام، ایک دن میں 5 پروگرام، ایک دن میں 6 پروگرام، پچھلا ہفتہ سندھ کے اندر، یہ ہفتہ صوبہ سرحد کے اندر، یہ ہفتہ پنجاب کے اندر، اگلا پتہ نہیں میرے عزیزوں کہاں جائے گا، لیکن خدا پاک کی قسم ہے اس قرآن نے اتنا اونچا کر دیا، اتنی برکت قرآن کی ہے۔ وزیر اعظم کا استقبال خدا کی قسم ایسا ہوتا نہیں جتنا قرآن والوں کا استقبال ہوتا ہے۔ یہ دیکھو نا لوگوں، یہ میرا رشتہ دار نہیں لگتا، اپنی حلال کمائی میرے قدموں پہ پھینک رہا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ خدا کے واسطے زبان کا میٹھا بول، یاد رکھو سنگتیو، یاد رکھو میرے دوستو، جب جنازہ جائے لوگ کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہوئے جائے، ایک آدمی نے کلمہ شہادت بھی پڑھا اور تمہیں کندھا بھی دیا، اور اس نے جب جنازے سے کندھا دے کے فارغ ہوا، یوں کر کے اپنا کندھا جھاڑ کے کہا چنگا ہویا مر گیا، قیامت کا دن ہوگا، ولی غوث کتب ابدال جنازے کے اندر آئے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے جنازے کا ثواب بعد میں دیکھوں گا، روزے حج کا ثواب بعد میں دیکھوں گا، قرآن کی تلاوت کا ثواب بعد میں دیکھوں گا، پہلے اس آدمی کو بتا کیا دکھ دے کے آیا جو تیرے جنازے میں کہہ رہا تھا اچھا ہوا مر گیا اے 10 پہلے۔ فرشتے انسان کی نیکیوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے لے کے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے اس کے پاس رکھ دو، اس میں کیا ہے نماز، اس میں کیا ہے روزہ، اس میں کیا ہے حج، اس میں کیا ہے فلانے فلانے ثواب، اللہ فرمائیں گے سارے ثواب قبول کروں گا، پہلے یہ بتا جب گھر سے تیرا جنازہ اٹھا کتنے بندے جنازے کی چرپائی کو پکڑ کے رو رہے تھے، اللہ 4 بیٹیاں 2 بیٹے اور 1 بیوی، اور خدا کی قسم یہ میری بہنیں مائیں جو 300 400 کی تعداد میں بیٹھی ہیں، آج فقیر ان کی نمائندگی کرے گا، یہ وہ نوکرانیاں ہیں جب سے تمہارے گھر میں لال جوڑا پہن کے آئی بوڑھی ہو گئی، انہوں نے آج تک کبھی اپنی نوکری کی تنخواہ کا تمہارے سے تقاضا نہیں کیا۔ میری بہنوں خدا کے واسطے تم بھی دنیا سے اپنی نوکری کی اپنی تنخواہ کا تقاضا نہیں کرنا، ان اجری الا علی اللہ، اگر پردے میں رہ کے چلی گئی، حیا کا دامن سنبھال کے چلی گئی، بچوں کی تربیت اچھی کر کے چلی گئی، 5 وقت کی نماز کی پابندی، رمضان المبارک کے روزے رکھ کے چلی گئی، اپنے شوہر کے حق ادا کر کے چلی گئی، اور شوہر نے مرتے ہوئے کہہ دیا میں تیرے سے راضی ہو گیا، حضور نے فرمایا ایسی بیٹی کو مبارکباد دو، شوہر سے 500 سال پہلے اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔
3 شخصوں کی ضمانت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ پہلا وہ آدمی، آپ نے فرمایا جو آدمی گناہوں والی زندگی سے توبہ کرے پھر دوبارہ گناہ نہ کرے۔ دوبارہ گناہ کرنا اتنا ایسا ناممکن ہو جائے جیسے جانور کے تھنوں میں سے دودھ نکالنے کے بعد دودھ ڈالنا ناممکن ہو جائے، ایسے گناہوں والی زندگی سے نفرت کرے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ جا کر ہر جلسے میں اس امتی کو مبارکباد دینا، قیامت کے دن لوگ مجھے تلاش کریں گے، میں توبہ کرنے والے کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا میں ہاتھ پکڑ کر جنت کی چوکٹ پار کروا کے آؤں گا۔ دوسرا وہ آدمی، او یارو او سگدیو او بیلیو او بھراؤ کیوں نہ کا کرو، بچے بوتے نے کتھوں کھواوا کتھوں پواوا۔ او میرے عزیزو، کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں ہوا کرتا، نیک بچے خوشحال گھرانہ ہوا کرتا ہے۔ کبھی ایک بیٹے کی وجہ سے باپ خودکشی کرتا ہے، کبھی 4 بیٹوں کی وجہ سے باپ جنت الفردوس کا حقدار بن جاتا ہے۔ 11 ربیع الاول کی رات میرے عزیزو، ملتان میں رات تقریباً 1:15 بجے میری تقریر شروع ہوئی۔ یہ اس دن میرا 6واں پروگرام تھا۔ یقین جانو 3 پونے 3 بجے دعا کی، اگلے دن سفر لئیے بھکر کروڑ لالی سن کا پتہ نہیں کہاں کا تھا، جن کے گھر کے اندر میرے عزیزو گراؤنڈ میں بیان ہوا۔ وہ گھر والے کہنے لگے مولوی صاحب بڑا میرا ان سے پیارا تعلق ہے، 16 بہن بھائی یا 14 بہن بھائی، سانوں کہنے لگے مولانا پچھلے سال رات 1 بجے ابا کا انتقال ہوا، ابا کو بے چینی ہوئی، مجھے بلایا کہ سیف اللہ یا ولی اللہ کو فون کر، کفایت اللہ کو فون کر، نصر اللہ کو فون کر۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بیٹوں کے نام میں بھی اللہ یاد آ رہا کہ 5 بھائی ملتان کے اندر تھے، 5 کو فون کیا، 4 چفیرے آ کے کھڑے ہو گئے کہ پڑھو سورہ یاسین، اس دن کے لیے میں نے تمہیں قرآن پڑھایا تھا۔ پوچھتے تھے نا لوگ، اتنے بچے ہیں سب کو حافظ بنا رہا ہے، کسی کو اسکول پڑھا دے، کسی کو فلانا کام کرا دے۔ میرے بچوں میں یوں ادھر کی بات سن کے ادھر سے نکال کر لوگوں کی جھڑکیاں سن کے مسکرا دیا کرتا تھا، پیسے کسے برے نہیں لگتے۔ کبھی کبھی ایسے وقت بھی آ جایا کرتے تھے میرے بچوں، روٹی تھوڑی دیکھ کر تیری ماں اور تیرا باپ ہاتھ کھینچ لیا کرتے تھے۔ او جوانو میں عزیزو، خدا کی قسم میری ہمت نہیں میں آپ سے گفتگو کروں، تھکا پڑا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی، بول کے جاؤں گا کدے نہ کہا جے اپنے ماں پیوں نوں ساڈے لئی تسی کیتا کیے۔ اگر اتنی بات پر تیرے باپ نے رونا شروع کر دیا، مرنا پھر کہیں اور چلا جا، مر گیا خدا کی قسم بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کہ مجھے میرے بچوں نے سورہ یاسین سنائی، جب اس جملے پر آئے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، ابا نے آنکھیں کھولی کہ چلو بیٹے چلو جلدی کرو، کمرے سے چلے جاؤ، فرشتوں کی جماعت مجھے لینے کے لیے آ رہی ہے۔ آخری بار انسان مرتے وقت تو کوڑ نہیں مارتا، اس کا گھر اس کے سامنے ہوتا ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے۔ اور رفیق صاحب کہنے لگے بچے باہر چلے گئے، کہ مولانا ہمیں ایسے لگا کمرے میں شور کی آواز آئی، رش ہو گیا، کہ ادھر باپ کی روح نکلی، خدا کی قسم سارے مکان پر پتہ نہیں آسمان سے خوشبو کی بارش ہو رہی تھی۔ اس لیے آپ حضرات سے عرض کروں گا، اس لیے اللہ جل شانہ نے خوبصورت مسجد عطا فرمائی۔ میرے پیاروں میرے دوستوں، اگر گھر سے دل گھبرائے، دکان پر بیٹھنے سے دل گھبرائے، بازار میں بیٹھنے سے دل گھبرائے، فوراً اللہ کے گھر میں آ جایا کرو۔ اللہ کے گھر کے اندر میرے عزیزو اپنے آپ کو جما لو اور مانگو اللہ سے موت۔ اللہ مکان میں نہ دینا، دکان میں نہ دینا، اللہ موت آئے تو اپنے گھر میں عطا فرمانا، موت آئے تو بیت اللہ کے طواف کرتے موت دینا، موت آئے تو حضور کے روزے پر اللہ سلام پڑھتے موت دینا، موت آئے ریاض الجنہ میں نماز پڑھتے موت دینا۔ اللہ اکبر مسلمانوں کا امام ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ، ایک حج کیا، دوسرے حج کے لیے اس در سے مدینے سے باہر قدم نہیں نکالا، موت آ جائے۔ جب ان کو غسل دیا گیا، دونوں طرف کندھے پہ زخموں کے نشان تھے۔ کسی نے پوچھا کیا کریا کرتا تھا؟ جنازہ اٹھانے کے بعد ایک شاگرد نے بتایا جو مدینے کی گلی کا راستہ تھا، امام مالک نے
کبھی بیچ راستے کے چل کے نہیں دیکھا، گلی کے کناروں پہ چلا کرتا تھا، اتنی احتیاط کیا کرتا تھا کہ دیوار کے ساتھ کندھے کے سٹ جایا کرتے اور زخم آ جایا کرتے۔ کہ بیچ میں کیوں نہیں چلا کرتا تھا؟ کہ مدینے کا احترام تھا کہ اس جگہ میرا پیر نہ آ جائے جہاں رسول اللہ نے قدم رکھ دیا۔ تم ان کے نزدیک گئے جنہوں نے نہ تمہارا ایمان چھوڑا نہ تمہاری عزتیں چھوڑی، ہمارے پاس آؤ، خدا کی قسم ہم تمہیں بتائیں گے صحیح معنی میں آج کے رسول کون ہے۔ یہ بھی میرا موضوع کوئی نہیں، آج بڑے پیارے لوگوں کا مجمع ہے، تمہاری توجہ دل کی طرف، تمہارا دل اس وقت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں نماز، روزہ، حج، زکات ساری چیزیں بعد میں۔ کتنے بندوں کو چھوڑ کے آیا یا اللہ؟ 4 بیٹے 2 بیٹیاں 1 عورت۔ میں مروں گا، میرا بھائی چوتھے دن دکان کھول کے بیٹھے گا، میری بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھے کہ اچھا بھابھی اللہ تجھے صبر دے، بیٹے کو کہے گا بیٹے تجھے کوئی کام ہو چاچے کے پاس آ جانا، دادا بھی کہے گا میں نے پتر دیار بڑی ستان دی ہے، وہ بھی چوتھے دن حقہ پینے چوک میں چلا جائے گا۔ ایک عورت جسے تو پیر کی جتی کہہ کے گیا تھا، جسے ساری زندگی تو نے مسکرا کے نہ دیکھا، وہ کونے میں بیٹھی، اس سے پوچھ تو صحیح تجھے زیادہ غم تھا؟ کہا اتنا غم تھا کہ زندگی دینے والے نے اس کا غم منانے کے لیے مجھے 4 مہینے 10 دن کا وقت دیا کہ خبردار 4 مہینے 10 دن تک یہاں بیٹھ جا، لال جوڑا نہیں پانا، سرخی نہیں لگانی، کسی خوشی میں نہیں جانا، خاموش ہو کے بیٹھ جا، حتیٰ کہ خبردار تجھے مسکرا کر بھی کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں، اسے رو جو بیوہ کا تجھے تاج پہنا کے چلا گیا۔ او یارو خدا کی قسم قدر کرو اپنی بیوی کی، قدر کرو اپنی بیٹی کی، قدر کرو اپنی پیار کی، میرے عزیزوں بہنوں کی۔ جب یہ دروازے پر آوے بیوی گھر میں منہ نہ بنایا کر، بہن بیٹی تیرے گھر میں آئے، بیٹی تیرے گھر میں رہی نہ کہا کر پتہ نہیں مصیبت تو کدا جان چھٹے گی، بہن دروازے پر آئے دیکھ کے کمرے میں نہ چلا جایا کر، بلکہ خدا کی قسم بہن برقع پہن کے نہیں آ رہی بلکہ اللہ کی طرف سے خدا کی رحمت تیرے دروازے پر آ رہی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ساری بات اپنی جگہ، ساری باتیں میرے بندے ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتا، نماز، روزہ، حج، زکات اس وقت قبول کروں گا، بتا ان کو روتا چھوڑ کے آیا، مسکراتا چھوڑ کے آیا، بتا جسے قرآن کے سائے میں اپنے گھر میں لے کے آیا تھا اس کا حق پورا کر کے آیا کہ نہیں؟ یقین جانو سکتی ہو اگر سر جھک گیا خدا کی قسم اللہ ساری باتوں کا ثواب منہ پر مار کے رکھ دے گا۔ سرور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات سیدہ عائشہ حضور کے گھر دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے، حضور نماز پڑھا کر تشریف لائے، رحمت والے نبی فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی تھی، میں نے حجرے کا پردہ ہٹایا، عائشہ بیٹھی ہوئی ہے بھولا پر، میں نے کہا اے عائشہ، کہ جی، کہ میں نے کہا روٹی، کہ کون سی روٹی؟ میں نے کہا پکائی نہیں، کہنے لگی ابا کے گھر میں آج تک گڈیوں سے کھیلتی رہی، مجھے کیا پتا آٹا کیسے گوندتے ہیں۔ او لوگوں سونے نبی کے لیے بازار تو سجاتے ہو، سونے نبی کے لیے اپنی زندگیاں بھی تو سجاؤ۔ نہ ہوں کی نہ ابو بکر کو بلایا، نہ غلام بیچ کے کہا کیڑی بچی نال کیڑی کوئی نہ شادی کر دیتی، ایسا کوئی بات نہیں، مسجد میں امتیوں کو دین سکھاتا ہوں، آج میں تجھے روٹی پکانا سکھاؤں گا۔ ام المؤمنین فرماتی کہتی ہے آٹے کی کنالی لی، تسلی لی، آٹا ڈالا، پانی کا بول لیا، گڈوا لیا، آپ علیہ السلام نے آٹا گوندنا شروع کر دیا، مٹھیے بھر بھر کے فرما رہے تھے اے عائشہ ایسے آٹا گوندتے ہیں، پھر پیڑا ہاتھ میں لیا، واہ ابو بکر تیرا گھر نہیں سارا، جس نے تیرے پہ انگلی اٹھائی خدا کی قسم وہ تجھے سمجھ نہ سکا۔ ام
ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر فرماتی ہیں رحمت دو عالم علیہ السلام نے آٹے کا پیڑا لیا، چولہے میں آگ جلائی، تبھی چڑھائی، پھر توا گرم ہوا، روٹی پکائی، اللہ اکبر پہلا لقمہ توڑا، حضور نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ اما عائشہ کہتی میں نے تو ویران آ گیا، میں نے کہا خدیجہ کے پاس وہ آنکھ ہے جس نے رسول اللہ کو نبوت کا تاج پہننے کے بعد سب سے پہلے دیکھا، اور میرے پاس بھی وہ سعادت ہے۔ او لوگوں 9 ازواج مطہرات ہو، 10 ازواج مطہرات ہو، تم نے رسول اللہ کو پکا کے کھلایا، مجھے میرے مقدروں پہ ناز ہے، رسول اللہ نے مجھے پکا کے کھلایا۔ یہ تمہاری بچوں کی ماں ہے، خدا کی قسم، نہ گرمی نہ سردی، ان کی عزت کا خیال کیا کرو، کم از کم برادری میں اوروں کے اندر میں جتیاں مار لے کسی کے سامنے۔ جب جانور کو اپنی عزت کا خیال ہے، خدا کی قسم اس کی گود کو تو اللہ نے نبیوں کا پگھوڑا بنایا ہے۔ ازواجی زندگی سیکھنی ہو، پیار والی زندگی سیکھنی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں میرے عزیزوں آنا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آ جاؤ، پوری دنیا کو چیلنج ہے اس میڈیا کے ذریعے، پوری دنیا کو چیلنج ہے اس پروگرام کے ذریعے، آج کے اس جلسے کے ذریعے جو قاری رفیق قاسمی نے اپنے ساتھ اپنے نمازیوں کے ساتھ عمومی اور خاص مشورے اور تعاون کے ساتھ سجایا، اور جن بچوں نے آج قرآن پاک حفظ کیا ان کے سر پہ دستار بندھی، ماں باپ بہن بھائی سارے رشتہ دار میرے عزیزوں سارے کے سارے مستحق مبارکباد کے، اللہ دنیا کی بھی مبارکباد عطا فرما، آخرت کی بھی مبارکباد عطا فرما۔ یقین جانو اس وقت صرف اس امتی کو اعزاز ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، وہ اپنی نبی کی زندگی کو بتا بھی سکتا ہے، پرچار بھی کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ جل شانہ کے آخری نبی سے پہلے والے نبی ہیں۔ یقین جانو آج عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ٹھیک ہے وہ عیسیٰ روح اللہ تو مان سکتے ہیں لیکن اپنے عیسیٰ کی کامل زندگی نہیں بتا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت نہیں آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے بچے نہیں ہوئے، ابھی یہ سیرت عیسیٰ کی نامکمل ہے۔ جب دوبارہ زمین پر آئیں گے اسی امتیہ میں سے کسی امتیہ میں بیٹی کسی کے ساتھ شادی ہوگی، اسی امت میں سے کوئی مولوی صاحب نکاح پڑھائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر موت کا عمل آئے گا۔ جب عیسیٰ قبر میں جائیں گے تب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مکمل ہوگی۔ ہمارا نبی صورت میں بھی اتنا سونا اور سیرت میں بھی اتنا سونا کہ ہمارے نبی کی زندگی جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں مل جائے گی، عیسیٰ بھی اپنی مکمل زندگی نہیں دکھا سکتا۔ ولادت والی زندگی تو سب نے سنی، لوریوں والی تو سب نے سنی، ازواجی زندگی کے بندھن کی اور تھوڑی سی زندگی میں سنا کے چلا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ جن کی ہو گئی میرے عزیزوں اگر طریقہ کار اچھا نہیں تھا تو اللہ سے خیر مانگے، اور جن کی نہیں ہوئی میرے عزیزوں اللہ سے خیر مانگے، وہ زندگی دے، وہ شادی کی خوشیاں دے جو اللہ تو نے نبی کے یاروں کو رال رسول کو عطا فرمائی تھی۔ دو چیزوں کی ضمانت دے کے جاؤ، دو چیزوں کی ضمانت انشاءاللہ میں حدیث کے سائے میں بیٹھ کے دوں گا۔ پہلی چیز کی ضمانت، او میرے یارو، میرے پیارو، او میرے ویرو، پہلی چیز کی ضمانت کہ نکاح بیٹی کا ہو تو ماں باپ کے مسجد میں کروائیں گے، لڑکوں جوانوں برات شادی حال میں لے کے جانا، لیکن نکاح جیسا متبرک فریضہ میرے عزیزوں مسجد میں کروانا۔ بیٹیوں خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی پوزیشن کو دیکھ کر لال جوڑے کا سوال کرنا۔ اگر اماں ابا پریشان ہے، ماں کمیٹیاں ڈال ڈال کے تیرا جہیز تیار کر رہی ہے اور ابا ریڑیاں لگا لگا کر اس
اس عزت کو عزت کے ساتھ فارغ کرنے کی دعائیں کر رہا ہے، تو میری بچی جب تیرا باپ رات کو گھر آئے تو اس کے ہاتھوں پر اللہ اکبر کھردرے نشان دے کر، اس کے کپڑے کو داغدار دیکھ کر اپنے باپ کا ماتھا چوم کے کہا کر میرا ابا کیوں پریشان ہونا ہے، دعا کر اللہ مجھے ایسا گھرانہ دے جو جوڑا میں پہن نہیں ہوں مجھے اسی جوڑے میں لے کے چلا جائے، ابا تیرے برتنوں کی مجھے ضرورت کوئی نہیں، تیرے جہیز کی ضرورت کوئی نہیں، ابا مجھے دعاؤں کا جہیز دینا۔ پوری اسلام کی تاریخ میں ایک شادی ایسی آئی، فرمایا ایک باپ اپنی بچی کی ڈولی اٹھا کر 3 میل تک چل کے گیا، روتا آ رہا تھا، آنکھیں لال تھی، جب بوئے پر آیا لوگ کہنے لگے اتنا کیوں رویا، فرمایا میں نے لکڑی اور جہیز اور میں نے سونے چاندی کے جہیز دیکھے، دنیا کو چیلنج ہے، ایسا جہیز دیا کائنات ختم ہو جائے گی، کوئی اپنی بچی کو ایسا جہیز نہیں دے سکتا، کہ کیا جہیز دیا، کہ ڈولی اٹھا کے 3 میل تک روتا چھوڑ کے آیا ہوں، اور ہر قدم پر دعا کر رہا تھا اللہ سہاگنی رکھنا، سہاگنی موت دینا۔ میری بہن وہ جاری رزق کی دعا کرتی ہو، اولاد کی دعا کرتی ہو، رات کو جب بھی آنکھ کھلے بسترے میں بیٹھ کے جھولی پھیلا کر اپنے شوہر کو سوتے ہوئے دیکھ کے کہا کرو اللہ میری زندگی نلا دے، خدا کی قسم اگر زندگی میں شوہر دنیا سے چلا گیا ایسی رلے گی منہ لگانے کے قابل نہیں ہوگا، یہ دنیا میرے عزیز و گندی تہذیب میں اتنی گر گئی، یقین جانو لاوارث عورت کو اس وقت تک کپڑے نہیں دیتی جب تک ان کے روٹی نہیں دیتی جب تک ان کے کپڑے نہ اتار لے۔ اور میرے ویرا خدا را ہمیں کیا پتا تھا عزت بچانے کے لیے اور 2 روٹیاں لینے کے لیے خدا کی قسم عزت بیچنی پڑ جائے گی، اور کس دنیا کے اندر رہتے ہو، پوری دنیا کا کفر آج مسلمانوں پہ تھوک رہا ہے، کہتا ہوں لوگوں تم مسلمان نظر آتے ہو تمہارے اندر اسلام کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ سال تو کرونا وائرس کی نظر ہو گیا، اللہ ہر سال اپنا گھر دکھا دیتے۔ پچھلے میرے عزیزوں میں جب سال گیا جس لائن میں لگے ہوئے تھے معذوروں کے لیے تو علیحدہ خانہ تھا، میں اپنا پاسپورٹ بیوی بچوں نے دکھایا، سائڈ پہ بیٹھ گئے، ہم انتظار کر رہے تھے کون لینے کے لیے آئے گا، اتنے میں میرے عزیزوں مسلمانوں کی لائن جس میرے عزیزوں ریک میں لگی ہوئی تھی، جس خانے میں پاسپورٹ یوں دیکھ کے پرے چلا گیا، میں نے کہا واہ اللہ مسلمان نے نبی کی زندگی کو چھوڑا، اسلام کے مرکز کے اندر مسلمان کی عزت بھی محفوظ کوئی نہیں رہی ہے۔ او لوگوں آج ماں باپ کی خدمت چھوڑ کے کہتے ہو میں انگلینڈ جانا، ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتے، ان کے کتے نہلاتے ہو، خدا کی قسم جن کی دنیا میں بھی اوقات کوئی نہیں آخرت میں بھی اوقات کوئی نہیں۔ حضرت علی کے میرے سمیت سارے چاہنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرما والا وہ بندہ، نصیبہ والا وہ بندہ، خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہو گئی۔ کیا مطلب؟ صبح بچوں میں ناشتہ کر کے گیا، تھوڑا بہت کما کے شام کو بچوں میں آ کے بیٹھ کے کھا لیا، اس کا پیٹ بھی بھر گیا، اس کے بچوں کا اسے ساتھ بھی مل گیا۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ ڈالر تو کما رہا ہے لیکن مرنے کے بعد بچوں کا کندھا نصیب ہی نہیں ہو رہا۔ دو کام کر لو ضمانت، مسجد کے اندر نہیں کہا کرو بیٹی آج گھر جا کے باپ کو کہہ دینا ابا بے شک ہمارے پاس 4 مرلے کا مکان ہے، ہماری برادری 600 آدمی کی، ابا جان شادی پر سب کو بلا، شادی حال میں برات بٹھا کھانا کھلا، لیکن ابا میں نے شادی حال میں سے رخصت نہیں ہونا، میں تو اس گھر میں رخصت ہوں گی جہاں سے میں نے 22 سال جہاں گزارے۔ ابا 22 سال میں 15 سال تو میں نے نمازوں کے سجدے کیے، 5 سال تو میں تکا بیٹھی، ابا جان سحری افطاری میں قرآن پڑھا کرتی تھی، تسبیح پڑھی میں درود شریف پڑھا کرتی تھی، ابا مجھے اس گھر سے رخصت کر جہاں کے درختوں نے مجھے قرآن پڑھتے دیکھا، ابا جان اس گھر سے مجھے رخصت کر جس کی چھت نے مجھے سجدے کر کے دیکھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یقین جانو جب دلہن بن کے جائے گی ساری یہ 15 سال کی رحمتیں تیری جھولی میں جائیں گی، پھر عزیزو اولاد آنے کا وقت ہوگا، آنکھیں کھول کے دیکھنا بیٹی
پیدا ہوئی چہرہ رابعہ بصریہ کا نظر آئے گا، اگر بیٹا پیدا ہوا چہرہ عبد القادر جیلانی کا نظر آئے گا۔ ایک اور آپ سے گزارش کروں گا، جب رشتہ طے کرو ساری باتیں طے کر لو، لیکن کہنا میاں دودھ پلائی کی رسم تمہارے کرتے ہوں گے، ہمارے تو نہیں کرتے، اگر تم نے کرنی ہے کریں گے، لیکن سسرال والوں کو ساس سسر کو مجبور نہ کرنا سونے کی انگوٹھی پہناؤ، ہم سونے کی انگوٹھی کے مالیت کے پیسے دے دیں گے، 20,000 روپے ڈال کر تیری مرضی موٹر سائیکل لیا، 20-30,000 ڈال کے عمرہ جا کر آ، سونے کی انگوٹھی پہنائیں گے۔ میں وہ اپنی بچی کے شادی میں نہیں دوں گا جس چیز سے آمنہ کے لال کی آنکھ میں آنسو آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، او میرے امتیوں اور گجرا والے کے غیور مسلمانوں، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ فرمایا وعدہ دو میری امت کا مرد سونا نہیں پہنے گا، وعدہ کرو چھلکنے والا ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا، مرنے کی دیر ہے جنت کے 8 دروازے پہ کھڑے ہو کے میں محمد تمہارا استقبال کروں گا۔ لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ کسی پروگرام میں جاتے ہو، کسی شادی میں جاتے ہو، ایک اتنا بڑا بینر لگا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے اہلا و سہلا مرحبا۔ پڑھے لکھوں سے پوچھ لو، غیر پڑھے لکھوں سے پوچھ لو کیا مطلب، کہا جی خوش آمدید، تمہیں کس نے کہہ دیا اس کا مطلب خوش آمدید ہے؟ آؤ میں آج تمہیں بتاؤں نکاح کسے کہتے ہیں۔ نکاح 6 چیزوں کا نام ہے، 2 فرض 1 واجب 3 سنتیں۔ برات بوئے پر شادی حال میں آ کے بیٹھ گئی، مولوی صاحب فارم لے کے آیا، کرسی پر آ کر دولہے کے ساتھ بیٹھ گیا، میرے عزیزوں بیٹھ کے کہا میاں فلاں کی بیٹی فلاں باپ ہے، اتنا حق مہر ہے فلاں موجود ان وکیلوں کے، میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، تو نے قبول کیا۔ مولوی صاحب نے آفر کی، لڑکے نے ایکسپٹ کیا، جی ہاں پہلا فرض 2 گواہ جو اس وقت موجود ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، دوسرا فرض 1 واجب ہے۔ دروازہ بجا، کون؟ علی المرتضی، آ جاؤ اندر۔ ہاتھ علی آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا خیر ہوئے، کملی والے بات شرم والی میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بتا کیا بات ہے؟ اتنے میں شانوں والے ابو بکر عمر دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو گئے، علی اسی پیچھے ہے نا تو کر، علی اس وسی پیچھے ہے۔ خدا کی قسم میرے عزیزو، خدا کی قسم میرے عزیزو، ابو بکر عمر نے کہا تھا علی ہم ہے نا، فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، یقین جانو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو باغ کا آج رولا پڑا ہوا ہے، باغ کھا گئے، اور دور نبوت کے بعد صدیق عمر کے دور میں کوئی یتیم بے سہارا نہ رہا، محمد کے گھرانے والے کیسے بے سہارا رہ جاتے ہیں؟ بے شک اگر آقا کی بیٹی کا باپ میرے عزیزوں صدیق کھا جاتا تو 1400 سال کے بعد جس نے صدیق کو پہچانا آج وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے یوں نہ کہتا کہ آقا نے سب دے قرضے ادا دنیا تے کر چھوڑے، میں شرن خود لے نہ بقایا صدیق نے۔ 5 دن حضور کی وفات شریفہ کے رہ گئے، اللہ کا نبی غسل کر کے منبر پر آ کر بیٹھے، فرمایا او لوگو جس نے کوئی میرے سے لینا ہو لے لے، لیکن ابو بکر تو اس سے باہر ہے، یوں نہ کہہ دینا میں نے لینا ہے۔ ابو بکر جس نے میرے پر احسان کیے، میرے سب کے بدلے چکا دیے، عمر دیکھنا کون ہے، بلال دیکھ کون ہے، عثمان دیکھ جو سر جھکا کے جب یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ سمجھے آج اسلام کا قلعہ فتح ہو گیا، ابو
بکر سمجھ کے رونے لگا آج محمد کے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر عمر دیکھو, عمر عثمان علی دیکھو وہ کون ہے؟ کہ ابو قحافہ کا بیٹا عائشہ کا ابا صدیق اکبر ہے. فرمایا جا عمر اس کے کندھے پہ تھاپی دے. فرمایا آج محمد روزے میں تیرے احسان لے کے جا رہا ہے, قیامت کا دن ہوگا. اللہ فرمائے گا کس کا احسان لے کے آیا؟ ابو بکر تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے جاؤں گا. یا اللہ ابو بکر نے مال بھی لٹا دیا اور جان بھی ہتھیلی پہ غار میں لے کے بیٹھ گیا تھا. ابو بکر نے بیٹی کی قربانی بھی دے دی. ابو بکر نے تل کے کپڑے اتار دیے. رحمت والا نبی اللہ کے دربار میں فرمایا ابو بکر کو لے کے جاؤں گا. اللہ فرمائے گا محبوبہ ابو بکر کے احسان گنانا تیرا کام ہے, آج احسانوں کے بدلے چکا دینا میرا کام ہے. سبحان اللہ. میں نے ایک اللہ والے سے سنا تھا, اللہ فرمائے گا ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ میں چکاؤں, آج تیری سفارش پر میں جہنم کے دروازے بند کروں گا. اللہ کہیں گے یا اللہ ٹھیک ہے محبوب کے امتیوں کو معاف کر دے. اللہ فرمائیں گے پہلی چلو بھروں گا حضور کے امتیوں کی, اپنے بندوں کی پہلی بک بھروں گا, اور یوں کر کے میدان محشر میں سے اٹھا کے جنت کی طرف. حضور نے فرمایا پتہ ہے اللہ ہی جانتا کتنے آئیں گے, لیکن جبرائیل نے کہا پہلے چلو میں اللہ کے ہاتھوں میں جنت میں جانے والے 8 لاکھ آدمی آئیں گے. اللہ ابو بکر تیری سفارش پر 8 لاکھ آدمی جائے گا. اور فرمایا ابو بکر جب خدا کو چہرہ دکھائے گا میدان محشر میں اللہ کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. اور شان صدیق اکبر خلافت راشدہ انشاءاللہ نظام آنے والا ہے قریب اللہ کے فضل و کرم انشاءاللہ. ابو بکر سی ہے نا کر بات. عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دے کے اندر بھیجا, جا حضور کی بیٹی کا رشتہ مانگ کیا. بس مختصر کروں گا. عبد الرحمن بن عوف یا اللہ اپنے نبی کے دل میں ڈال دے میرے بھائی علی کو نہ کرے. حضور علیہ السلام علی نو ویکھو تے سانو بھی دیکھو, ساڈی داڑیاں چٹیاں ہو گیا تیرے پیروں میں بیٹھے بیٹھے. گارنٹی دیتے ہیں تیری فاطمہ کو علی خوش رکھے گا. حضور اندر تشریف لے کے جا رہے. جبرائیل علیہ السلام سوڑا ساڑھے بل بھی تک کو. حضور نے فرمایا کیونکہ میں بھی علی کا سفارشی بن کے آیا. میں جٹکی جی زبان گل کرتا ہوں, میں بھی علی کا سفارشی بن کے آیا. کیا کہ اللہ جل شانہ نے اے بدبختو, او لعینو, او جہنم کے کتو, تمہیں کون کہتا ہے ہم علی کو نہیں مانتے؟ خدا کی قسم ہم علی کو ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے منوایا ہے. علی رضی اللہ تعالی میرے عزیزو جب دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے, جبرائیل کہنے لگے میں سفارشی مننا, تم علی کو شیر خدا مانتے ہو, حسین کا بابا مانتے ہو, تم علی کو فاطمہ کا شوہر مانتے ہو, گوہر مانتے ہو, تم علی کو ولایت کا پیکر مانتے ہو. اس اسٹیج پر قاری عفیق صاحب کی مسجد میں تمہارے دانتوں کو منہ کو توڑ کے جاؤں گا. خدا پاک کی قسم ہے ہم علی کو کیسے مانتے ہیں جیسے جبریل نے منوایا. جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, عرش والا رب کہہ رہا ہے میں نے تیری بیٹی کے لیے سارے جہان کو دیکھا, علی سے بہتر مجھے رشتہ کوئی پسند نہیں آیا. اب بھی تم کو بدبختو, تم علی کو مانو, تم علی کی شان بیان کرو, تمہارے منہ سے غلاظت کی بغض کی بدبو آتی ہے, اور ہم علی کا شان بیان کریں خدا کی قسم فجر تک تا حیات ہمارے منہ سے صحابہ کی عظمت کی خوشبو آتی ہے. نہیں یقین آتا میدان محشر میں تو بھی آ جانا, ہم بھی آ جائیں گے. اللہ فرمائیں گے علی پر بھوکنے والے کو لے کے آ, علی کے چاہنے والے کو لے کے آ. یا اللہ پہچان کیا ہے؟ فرمایا علی کے بھوکنے والے سے کہ منہ سے گندی جہنم کی بدبو آ رہی ہے. صدیق علی کا نعرہ لگانے والے کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے.
گجرانوالے کے گگڑ کے غیور مسلمانوں، قرب و جوار سے صحابہ کے شدائیو، جملہ سنبھال لینا دے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے جملے کو میرے عزیزو ایسے ہی نہ رول دینا بلکہ قدر کرنا۔ آؤ ذرا ہجرت کی رات چلے، گود صدیق کی وجود مصطفیٰ کا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ بیٹیوں کے حق کھانے والے کی گود محمد کیسے آباد کر سکتا ہے؟ جب تیرا عقیدہ یہ زمین آسمان کی خبر جانتے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا جس کی گود میں لیٹا ہوا ہوں یہ میری بیٹی کو معاذ اللہ دھکا دے گا، بلکہ انہیں تو ان کی گود پہ اتنا اعتبار تھا حضور نے صدیق کے نبوت والے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور 100 ننگی تلواریں بار دے، جملہ بچانا، بار 100 ننگی تلواریں دیکھ کے فرمایا تھا یارا اور میرے سنگتیا اور میرے بیلیا، دنیا اور جنت کے میرے یار، راتیں 3 دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، روزے میں سلا کے قیامت تک تیری پہرے داری۔ صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، جس کے عرش پر، جس کے عرش پر، کنارہ جس پر فرش پر، کنارہ جس کا فرش پر، گلی گلی نگر نگر، صحابہ، اماں فاطمہ جب کفن میں لپٹی ہوئی پڑی تھی، اماں فاطمہ جب کفن میں لپٹی ہوئی پڑی تھی، کندھے پر کس کے کندھے پر کس نے ہاتھ رکھا؟ صدیق کے کندھے پر علی نے ہاتھ رکھا اور کہا علی جی، صدیق جی، پیارے جی، یار غار جی، نبوت کے وفادار جی، نبوت کے ہمراہ جی، آجا صدیق، تیری گودی میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ نظر آتا ہے، تیرے کردار میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ نظر آتا ہے، تیری صورت میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ ابو بکر صرف تیرے میرے میں فرق یہ ہے، تیرے سر پر تاج نبوت نہیں، میرے سر پہ تاج نبوت ہے، قرابت اتنی ہے جتنا اللہ نے میرے سینے میں ڈال دیا وہی کچھ اللہ نے تیرے سینے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ علی جی، کیا جی، کہاں نظر آ گئے؟ علی بیوی تیری میری نہیں، تیرے بچوں کی اماں میرے بچوں کی نہیں۔ حضرت علی نے حضور کے روزے کی طرف دیکھا، آنکھیں برسنے لگی، دل دھڑکنے لگا، کہا صدیق جی مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب حضور نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عمر نے نماز پڑھا دی، صدیق آئے، ابو بکر نماز ہو گئی، اللہ کے نبی ہو گئی، تو پڑھی ہے کہ کوئی نہیں پڑھی؟ فرمایا جا مصلی خالی جا کے آباد کر۔ یا رسول اللہ نماز ہو گئی، نہیں ہوئی، نماز ہو گئی۔ ابو بکر آج اللہ تیرا منصب، آج تیری عظمت بتلانا چاہتا ہے، جنہوں نے عمر کے پیچھے نماز پڑھی عمر کو ان سمیت لے آ اور کہ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، تو عمر تو اقامت پڑھنی شروع کر دے، صدیق تو نماز پڑھانی شروع کر دے۔ یا اللہ جنہوں نے پڑھی وہ دوبارہ کیسے فرض پڑھیں گے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر تیرے فرض ادا ہو جائیں گے، امت کے نفل ادا ہو جائیں گے۔ ابو بکر مصلی پہ نہ میں تیرے علاوہ کسی کو دیکھ سکتا ہوں نہ میرا خدا دیکھ سکتا ہے۔ علی جی آؤ نہ پھر مصلی پر آؤ، فاطمہ کا جنازہ پڑھاؤ، آؤ نبوت کی بیٹی کا حق ادا کرو۔ جب صدیق نے اللہ اکبر کہا تو پھر 1400 سال بعد میں نے یوں کر کے دیکھا، پھر میں نے دیکھ کے کہا اللہ اکبر، امام خود ابو بکر حیدر مقتدی، امام خود ابو بکر حیدر مقتدی، زہرا دا خود جنازہ پڑھایا، صدیق نے زہرا دا خود جنازہ پڑھا، یا صدیق سے زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے۔ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، اللہ اکبر۔ آؤ ذرا میرے عزیزو باغ فدق کے بارے میں بھی معلوم کر لیں بچڑو۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جڑا کالے رنگ دا ساوا رومال، کالے رنگ دا رومال لے کے باغ کھا گئے، باغ کھا گئے، تسی ساڈا دماغ کھا گئے بغیرت۔ بہت خوب، خیبر فتح ہوا، ایسے ہی خیبر فتح ہوا،
خیبر کا حصہ فتح میں آیا، کچھ بغیر لڑائی کے حصے میں آیا۔ وہاں ایک باغ تھا جس کے اندر 13 درخت تھے، بعض جگہ 9 درخت۔ حضور نے فرمایا خیبر کے اندر جتنے کھجوروں کے باغ ہیں صحابہ میں تقسیم، ان کا پھل صحابہ کے گھروں میں جائے گا۔ ان 13 درختوں کا پھل میری اہل البیت اور میری ازواج کے گھر کے اندر جائے گا۔ حضور کی حیاتی میں وہ درخت کے پھل آتے رہے۔ جب نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو 2 نمائندے، حضرت عثمان کو اما عائشہ نے، اما حفصہ نے حضرت ابوبکر کے پاس بھیجا، حضرت علی کو اما فاطمہ نے بھیجا، جاؤ علی جی پوچھ کے آؤ جس درخت سے پھل ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا اب کیا حکم ہے، وہ ہمارا کہ مسلمانوں کا۔ اما عائشہ اما حفصہ نے بھیجا، جاؤ ابو جی، یا تو نبی کی بیٹی کو نہ دیا اور اپنی بیٹی کو دے دیا پھر تو صدیق پہ انگلی اٹھتی ہے، جو جواب اپنی بیٹی کو دیا وہ نبی کی بیٹی کو دیا۔ فرمایا پھل جب تک صدیق زندہ ہے درختوں کا تمہارے گھر میں آتا رہے گا، لیکن باغ تمہاری ملکیت میں نہیں آئے گا۔ بیٹی فاطمہ تو میری بھی بیٹی ہے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو صدیق کے ایمان کی جلا ہے۔ اس وقت جب حضور کا جنازہ پڑا ہوا تھا سارے صحابہ پریشان تھے، کیا کرے؟ تو میرے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یہ راز بھی میرے سینے میں چھپا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا جہاں نبی دنیا سے جائے وہی قبر بنائی جاتی ہے، میرے کہنے پہ قبر بن گئی۔ جن کپڑوں میں نبی دنیا سے رخصت ہوا ان کپڑوں میں کفن دو، اس سے بہتر کپڑا کوئی نہیں، یہ بھی میرے کہنے پر ہوا۔ اللہ اکبر۔ جنازے کا مسئلہ آیا تو میں نے حضور سے پوچھا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نبیوں کی امامت نہیں ہوتی، فرشتوں کی ٹولیاں آئیں گی، انسان آئیں گے، درود و سلام پڑھیں گے۔ جب نبوت کی امانت پر میرے پر اعتبار ہے تو باقی امانت پر میرے پر اعتبار کیوں؟ اللہ جب نبوت خدا نے میرے حصے میں ڈال دی، جب نبوت کو گود میں لے سکتا ہوں، فاطمہ تیرا باغ ابو بکر نہیں کھا سکتا۔ اپنے چاہنے والوں کے آگے میری طرف سے ہاتھ جوڑ دے، میرے گلے نہ کیا کرو، تیرے بابا کی آنکھوں میں روزے میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے یہ حضور علیہ السلام سے سنا تھا نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے، مال نہیں ہوا کرتا، ترکے میں جو مال بچتا ہے وہ امت کے حصے میں آتا ہے۔ بیٹیوں ابو بکر اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ تیرا احترام کرے گا، ماں کا مقام اپنی جگہ۔ کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا، سن لا، کسی نے اللہ والے سے پوچھا حضرت صدیقہ کا مقام زیادہ یا فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ؟ اللہ والے نے کہا یا اللہ اگر صدیق کی بیٹی کا بڑا ہو تو نبی کی بیٹی کا گھٹ گیا، نبی کی بیٹی کا بڑا ہو تو قربانیوں والے صدیق کا گھرانہ گھٹ گیا۔ یا اللہ کوئی ایسی بات دے دے قیامت کی صبح تک صدیق کے چاہنے والوں کو، اما عائشہ کے دوپٹے کو سجانے والوں کو کوئی قیامت تک نیچا نہ دکھا سکے۔ فرمایا فاطمہ، اللہ اکبر، فاطمہ نبی کی بیٹی، عائشہ صدیق کی بیٹی، بھلا صدیق کی بیٹی نبی کی بیٹی سے اعلیٰ کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا عائشہ نبی کی بیوی، فاطمہ علی کی بیوی، بھلا علی کی بیوی نبی کی بیوی سے کیسے اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ تکبیر صدیق اکبر، امی عائشہ صدیقہ، امی عائشہ صدیقہ، تکبیر۔ یہ اپنا اعزاز لے کے بیٹھی، اپنا اعزاز لے کے بیٹھی۔ اگر یہ امت کا وفادار ہے تو یہ نبوت کا وفادار ہے۔ اس نے امت کے لیے کچھ نہیں بچایا، اس نے نبوت کے لیے کچھ نہیں بچایا۔ سبحان اللہ۔ دوواں دی دھیاں آمنے سامنے، ایک کہنے لگی میرا بابا محمد مصطفیٰ، میری اماں خدیجۃ الکبریٰ، میرا بیٹا حسن مجتبیٰ، میرا بیٹا شہید کربلا، میری بہن زینب رقیہ ام کلثوم۔ اللہ اکبر۔ جب فاطمہ نے سارے اوصاف گنائے تو اماں عائشہ نے بھی آنسوؤں کو صاف کیا، کہ بچی ناراض نہ ہونا، جو تو کہتی رہی میں سنتی رہی، آج مجھے کہنے دے تجھے سننا پڑے گا۔ کہ شانوں والے نبی کی زندگی میں تو نے 19 سال حضور کے قریب رہ کے گزارے، تو نے کبھی تو سنا ہوگا ان المؤمنین والمؤمنات، ان المسلمین والمسلمات، والمؤمنین والمؤمنات، والقانتین والقانتات۔ سنا؟ ہاں سنا۔ مطلب کیا؟ قیامت کا دن ہوگا، نیک عورت نیک مرد کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گی۔ بیٹی جنت میں تو بھی جائے گی، تیرا ہاتھ جب جائے گی علی کے ہاتھ میں ہوگا، جب میں جاؤں گی تو میرا
ہمارا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ پوری دنیا کے ذریعے حکومتوں تک، اداروں تک، سربراہان افواج تک میسیج جا رہا ہے۔ پوری تقریر میں بتاؤ ہم نے کسی کو گالی دی ہی نہیں، ہم نے تو کسی کا شان گھٹایا نہیں۔ لنا مالنا ولکم اعمالکم، خدا کی قسم اتنا ضرور کہوں گا، جو صحابہ پر بھونکا کتے کی طرح مرتا نظر آیا، جس نے صحابہ کی عزت کا نعرہ لگایا، آج اللہ نے اسے صحابہ کے قدموں میں سلایا ہوا۔ اللہ نے یہی بتلا دیا اعلیٰ کون ہے گھٹیا کون ہے، قیامت تو بڑی دور کی بات ہے۔ صدیق پر 1-5 منٹ کے لیے انگلی اٹھائی، اللہ نے بچوں سے دور، بیوی سے دور، ملک سے دور، اپنوں سے دور، رشتہ داروں سے دور، فرمایا یہ تو دنیا کے اندر ایک پریکٹیکل ہے، قیامت کا دن ہوگا محمد کی شفاعت سے بھی دور کر دوں گا۔ جانا کوئی نہیں، صدیق کھڑا ہوگا، تجھے کیسے آنے دے گا؟ نا میرے عزیزو، چھوڑ دو گلے، چھوڑ دو گلے، صحابہ کو ویسے مانو جیسے اہل بیت نے مانا، اور اہل بیت کو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے عزیزوں، میری بات ہی مکمل نہیں ہوئی۔ صحابہ کو، اہل بیت کو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا، اور صحابہ کو ایسے مانو جیسے اہل بیت نے مانا، اور اہل بیت صحابہ کو ایسے مانو جیسے مصطفیٰ نے مانا ہے۔ سنو کیوں، دلیل دینا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، ہاتھ جوڑ کے جانا میرے ابو بکر دی شان میں گستاخی نہ کرنا، عمر کو کچھ نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ایک جماعت کا اللہ نے نبیوں میں انتخاب کیا، پوری جماعت میں اللہ نے میرے صحابہ کا انتخاب کیا، فرمایا میں چند صحابہ ستارے، اور مصطفیٰ نے کیسے مانا جیسے خدا نے مانا، کا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ میں نے اندر سے دیکھا، اللہ اکبر، میں نے باہر سے دیکھا، میں نے باہر دیکھا تو ایمان کا سہرا نظر آیا، اندر جھانک کے دیکھا تو مصطفیٰ کی غلامی کا سہرا نظر آیا ہے۔ آج میرے عزیزو، اس مسند پر بیٹھ کر 12 بج رہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، آج میرے عزیزو صرف صحابہ کا نعرہ نہیں لگانا، بلکہ صحابہ کی غلامی کو اپنانا ہے۔ تو انشاءاللہ صحابہ کی غلامی میں زندگی گزاریں گے، حضور کی تابع داری میں زندگی گزاریں گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاریں گے۔ اتنی سی میری بات رہ گئی، ادھر 8 منٹ رہ گئے، بات بھی 8 منٹ کی رہ گئی۔ یہ جملہ مکمل کر دوں کہ حضرت علی دروازے پہ کھڑے، خالی گئے یا کچھ لے کے گئے؟ حضرت علی سے حضور نے پوچھا کیوں آئے؟ کہ یا رسول اللہ، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ جب آپ نے اعلان کیا، مجھے آپ کی بات پہ اتنا یقین آیا، میں گھر سے جوتا بھی پہننا بھول گیا، ننگے پیری محمد آ گیا، میرے دل میں رہا تھا میں گزرے، اگر آپ نے نہیں کھایا تو کھایا میں نے کوئی نہیں، اگر آپ نے نہیں پہنا تو پہنا میں نے کوئی نہیں، اگر آپ نے بھی پانی میں پیاس سے زندگی گزاری تو میں نے بھی گزاری۔ محمد تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتا تھا، میں تیرے قدموں میں بیٹھ کے قرآن سنا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، اگر لوگ آپ پر مکے میں پتھر مارا کرتے تھے تو میں ننھی بائیں پھیلا کر تیرے وجود کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہجرت کی رات صدیق کے کندھے پر چلے گئے تو میں ساری رات تیرے بستر پہ لیٹا رہا، بستر میرے حوالے کر دیا، اللہ کی امانت صدیق کے حوالے کر دی۔ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں یہ کنیکشن، یہ رشتہ داری، یہ محبت تعلق داری کے اندر بدل جائے اور پکی رشتہ داری کے اندر بدل جائے۔ حضور نے دیکھا، مسکرانے لگ گئے۔ اللہ اکبر، علی ٹھہر جا، میں بھی آیا۔ فاطمہ جی، علی آیا ہے، بیٹی
بیٹی میں تو نہ نہیں کرتا تو اپنی بتا، کہ جب ابا نہ نہیں کرتا تو بیٹی کیسے نہ کرے گی؟ حضور باہر آئے، آپ نے حضرت علی کو بلایا، باں پھیلائی، آپ نے فرمایا آلا آ جا، اوتھے کیوں کھڑا، سینے نہ لگ جا، بس آلا، مجھے پتہ ہے تیرے گھر میں منجی بھی کوئی نہیں، تیرے گھر میں برتن بھی کوئی نہیں، بیٹی کو جہاں ٹھہرائے گا تیرے گھر میں مکان بھی کوئی نہیں، علی سالا نکاح مہنگا نہیں کروں گا، تیری شادی کا جوڑا بھی میں دوں گا، بیٹی کی ڈولی جس گھر میں جائے گی وہ ڈولی بھی میں دوں گا، اے علی تیری شادی کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، کھانا میں دوں گا، لیکن علی ایک بات میں معذرت، یا رسول اللہ، اور علی نکاح میں تیسری چیز واجب حق مہر ہے، بھاوے زنا بیچ بھاوے کپڑے بیچ وہ تجھے حق مہر لانا پڑے گا، بیٹی کو مکان محمد دے گا لیکن بیٹی کا حق مہر تجھے لانا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی حق مہر لینے کے لیے مدینے کے بازار میں زیرہ لے کے گئے، کون ملا؟ اور میرے عزیزو حضرت علی کو آپ کا بھائی عقیل بھی تو مل سکتا تھا، آپ کا رشتہ دار میرے عزیزو ابو ذر غفاری بھی تو مل سکتا تھا، عبد الرحمن بن عوف مدینے کا بڑا تاجر وہ بھی تو مل سکتا تھا، لیکن کون ملا؟ فرمایا کبھی دولہا بن کر عثمان دروازے پر آئے گا، کبھی دولہا بن کے علی المرتضیٰ آئے گا، جڑے میرے عزیزو ساڈ ہوا کرتے ہیں ان کی آپس کی بات راز راز ہوا کرتی ہے، کبھی یہ ساڈ اوپر کبھی یہ ساڈ اوپر، ہاں جی کیا ہے؟ حضور کی بیٹی کا مہر پیسے کوئی نہیں، کیا کر رہا ہے؟ زیرہ بیچ رہا ہوں، کتنے میں؟ اتنے میں، لے پیسے زیرہ لی، حضرت علی کا عثمان تیرا شکریہ، جانے لگے، علی جی کہ جی یار کی شادی ہو خالی آندیا روٹی کھاندیا شرم آندی ہے، کی تحفہ لے گا؟ علی ہو عثمان اب تو کیا تحفہ دے گا؟ تو نے اتنا بڑا احسان کر دیا، سینے نہ ٹھنڈ کھا دے، بھائی بھائی پر احسان نہیں کیا کرتے، بھائی بھائی کے کام آیا کرتے ہیں، آ جا سینے سے سینہ ملا کر رازیوں کو بتا دے، آج سینے سے سینہ ملا، آج بھوکنے والوں کو بتا دے، محمد ایسا پیغام لے کے آیا جو یاروں کو توڑنے نہیں آیا، قیامت تک یاروں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ سنو ماشاءاللہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اماں فاطمہ، شان حسین، شان علی المرتضیٰ، شان صحابہ، سنو آگے آخری بات میرے عزیزو، ہاں جی ویر جی ایڈوانس مبارکباد، ایڈوانس تحفہ کیا؟ یہ زیرہ لے جا، کہ کیوں؟ کہ حق مہر اس زیرہ کی قیمت میں سے ادا کر دے، تحفہ لے جا، جب تک میدان میں تلوار چلاتا رہے گا، زیرہ پہنتا رہے گا، زیرہ استعمال کرتا رہے گا، تلوار میدان میں چلتی رہے گی، ثواب عثمان کے کھاتے میں آتا رہے گا۔ باقی گلاں گل مکدیاں مکا دوا، خدا کی قسم 1400 سال ہو گئے نے جدا کرتے ہوئے، جدا ہونے والے مٹی میں جا کے مٹی ہو گئے، لیکن میرے عزیزو آج بھی یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ دعا کروا دے، دعا کروا دے، دعا آج نیت کرو خدا کے واسطے، آج نیت کرو اہل بیت کو اپنے ماتھے کا جھومر بناؤ گے، صحابہ کو اپنے سر کا تاج بناؤ گے، اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، صحابہ پر جو بھونکے وہ بھی لانتی، اہل بیت پر بھونکے وہ بھی لانتی، ہمارا ایمان ہے خدا پاک کی قسم، جہاں اللہ قیامت کے دن صحابہ کے بارے میں پوچھے گا، اہل البیت کے بارے میں پوچھے گا، کہے گا صدیق کے ساتھ پھر پیار کتنا تھا، اور فاطمہ کے بچے حسین کے ساتھ پیار کتنا
کرنا تھا. آج میرے عزیزو اللہ کے واسطے نفرت کو مٹاؤ. تمہارے موبائل کی فیس بک پر کوئی ایسا کلپ آ جائے فوراً ڈیلیٹ کر دو تاکہ کوئی آگے دیکھ نہ سکے. یوں نہ کہا کرو اگر جو اسے 15 آدمی شیئر کریں گے قیامت کے دن کی شفاعت. اور نہ یارو, ہم نے تو صحابہ کے گلے کرنے والوں کو صحابہ کی محبت میں لے کر انشاءاللہ تعالی آنا ہے. ہمارا دین, ہمارا ایمان, ہمارا مذہب ہمیں لڑائی کا درس نہیں دیتا, ہمیں پیار محبت کا درس دیتا ہے. جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر قربانیاں دیتے آئے ہیں, اب تک قربانیاں دے رہے ہیں. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانیاں مولویوں نے دی, ہم نے دی, نبی کے غلاموں نے دی. صحابہ کی عزت پر قربان, اللہ اکبر, نبی کے غلام ہوئے. اہل البیت کا حق بچانے کے لیے اہل البیت نبی کے غلام آباد ہوئے, اس باپ کو غلام شہید ہوئے, اللہ اکبر, قربان ہوئے. اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے نبی کے غلام قربان ہوئے. پاکستان بچانے کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کا امن برقرار رکھنے کے لیے, پاکستان کے اندر باہمی امن اور بھائی چارے کے لیے, پاکستان میں پیار محبت کو فروغ دینے کے لیے, نفرتیں مٹانے کے لیے, آپس کے اندر دکھ درد بانٹنے کے لیے انشاءاللہ ختم نبوت ہو, جمعیت علماء اسلام ہو, سپاہ صحابہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اوان ہو, پٹھان ہو, لیکن شرط ہے کہ محمد کا غلام ہو. انشاءاللہ اس ملک کے اندر عمل کا درس دیتے رہیں گے. آج جھولیاں میرے عزیزوں پھیلا کے دعا کرو انشاءاللہ ساڈا پاکستان سلامت رہے, پاکستان کی بہاروں کو اللہ سلامت رکھے. یا اسلام زندہ باد کا نعرہ لگایا, بس سارے میرے عزیزوں نعرہ لگاؤ, پاکستان پاکستان, افواج پاکستان, افواج پاکستان. اللہ اکبر. پاکستان کی جتنے سیکیورٹی ادارے جو رکھوالی کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے آخر دعوانا الحمد